میرے خیال میں اس بار کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں ہوگی، کوئی سینئر جو بھی کوئی وہ کہتے ہیں خان صاحب وہ شاید بیٹھ جائیں اگر بات چل پڑتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ پاکستان کی اس طرح کے مذاکرات میں بیرونی طاقتیں آتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے ممالک آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ہمسائے سے بڑا ملک ہے یا سات سمندر پار ہے یا اسلامک ہمارا بردر ملک ہے، میں کہتا ہوں یہ، میں اب آپ کو کیا اگزامپل دوں، یہ میرے پاس، یہ اس بیگ میں میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو اڈیالہ میں یہ 24 مئی 2023 کو میں نے ہدیہ کیا تھا، کیونکہ جیل میں تھا، قرآن آپ کو پڑھتے ہیں، آج اتفاق سے اس میں ختم قرآن بھی میں نے کر لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے، جو سٹیک ہولڈر ہیں، عمران خان ہے، ساتھ جو بھی ان کے بیٹھتا ہے، ملٹری سے بیٹھتا ہے یا موجودہ حکومت سے، بیچ میں قرآن کو رکھے، اس پہ ہاتھ رکھے، سب کہ جو فیصلے کریں گے اس سب زلالی پرچم کی کو آگے رکھ کے کریں گے۔ اللہ ہمارا گارنٹر ہے، اس کی کتاب ہماری گارنٹر ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، 27 رمضان کو بنا ہوا ملک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ملا۔ آپ ڈاکٹر اسرار کا اٹھا کے دیکھ لیں، جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری جو محمد علی جناح صاحب کے نزدیکی شخص تھے، اس میں محمد علی جناح صاحب نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ تو اتنا بڑا ملک ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بیرونی آقا، کسی گارنٹر کی کیا ضرورت ہے؟ دل صاف کریں، بیچ میں قرآن رکھیں اور فیصلہ کریں۔ اچھا، فیصلہ کس چیز پہ ہو؟ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی سیاسی قوت کی بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وائی ناٹ ہیز، ہم حاضر ہیں۔ نو، اگر ایسی کوئی بات ہوگی عمران خان وہ کبھی وہ بات وہ خود نہیں کرے گا، اگر ایسی کوئی بات ہوگی علی محمد اس کی مخالفت کرے گا۔ بات کیا ہوگی؟ آئین پاکستان، دا گرین بک، ادھر کہیں پڑھی ہے دا گرین بک، آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک چلاؤ بھائی، ہمیں آپ سے اقتدار نہیں چاہیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بارڈر پہ لڑتے ہیں، جب آپ لڑتے ہیں ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ سول اس میں آتے ہیں پھر ہمارا اختلاف ہوتا ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قائد جو آپ کا بھی قائد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پالیسیز آر دا ڈومین آف دا سیویلینز، آپ نے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ہم نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو واٹس دا فاس، لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہے، عسکری قیادت سے کوئی بات ہوتی ہے یا موجودہ سیاسی حکومت سے بھی، آج خان صاحب نے کہا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کل وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان سے بھی بات کرنے، ماضی میں اجازت دی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جدھر بھی ہم نے بات کرنی، ہم نے ایک ہی بات کرنی، ہمیں کسی سے اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں عوام سے اقتدار چاہیے، ہمیں ووٹ دے چکے ہیں، آئین کے مطابق ملک چلائیں، یہ فیصلے کر لیں کہ آئندہ سے کوئی کسی کا مینڈیٹ نہیں چرائے گا، یہ فیصلے کر لیں کہ کبھی بھی کسی نے آئین پاکستان کو اور ہماری سپریم کورٹ کو 26 پندے میں نہیں ڈالنا۔ ہم نے اس ملک کو ایک ایسا آزاد فضا ہم نے دینی ہے کہ جس میں آپ کو نوجوان سانس لے سکے، اس کو اس ملک میں علی حیدر کی عمر کے جو لڑکے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو اس ملک میں ہوپ نظر آیا، یار پاکستان should also become a land of opportunity. Why US only? Why not پاکستان؟ جس کو اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اس آرگومنٹ کو کہ 1942 میں میرے خیال میں یا 48 تھا، but I think it was 1942 when Muhammad Ali Jinnah was asked by Life magazine that Mr. Jinnah, how do you perceive Pakistan؟ جس کی آپ بات کر رہے ہو، قرارداد لاہور پاس ہو چکی تھی، قائد نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ علی حیدر صاحب انہوں نے شارٹ بات کی، انہوں نے کہا I perceive پاکستان، انہوں نے کہا آپ پرسیو پاکستان ٹو بیکم دا پیوٹ آف دا ورلڈ۔ اس کے لیے پھر دیکھیں، اس کے لیے پھر آپ کو سینہ کھولنا پڑے گا نا۔ صحیح صحیح۔ اچھا علی صاحب، آخر میں سر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف اپنے بانی کی رہائی کے لیے تحریک چلانے جا رہی ہے، سر یہ تحریک کیا ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اگر جو آفر جناب عمران خان صاحب نے کی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے اوپن ہیں، جس کا بالکل کلیئرلی کل اپنا علی امین خان نے بات کی، اگر اس کے انیشیٹو کو ہم دیکھیں گے، ویٹ کریں گے، اگر اس کو سیریس نہیں لیا جاتا، ہمارے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ علی حیدر صاحب آپ بتائیں کیا آپشن ہے؟ عدالتوں سے آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہا ہے 26 آئین ترمیم کے بعد؟ تو اگر آپ نے پارلیمنٹ سے بھی دروازے بند کر دیے، ہمارے کیسز بھی نہیں سن رہے جو ٹرائیبیونلز میں ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہم سے آدھے سے زیادہ چرا لیا، لیڈر ہمارا 600 دنوں سے جیل میں ہے، گولیاں کھا بیٹھا ہے، فیملی تکلیف میں ہے، کل بشرا بی بی جو ہیں وائف ہیں خان صاحب کی، سنا ہے وہ بے ہوش ہو کے گری ہیں، سسٹرز نے جیل کاٹ دی ہے، سسٹرز ان کی گلی گلی بیچاری رول رہی ہیں، تینوں پردہ دار خواتین ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، پھر ہم نے احتجاج، لیکن اس بار احتجاج میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو پھر پورے ملک میں پھر پھیلائیں، پرامن کریں، اور پورے ملک میں کروڑوں پاکستانی ہیں، اب کس کس کو جیل میں ڈالیں گے، کس کس کو پھر آپ خدا نخواستہ کس کس کو
یہ جو کیا 26 نومبر کا دن، میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں قیامت تک کبھی 26 نومبر نہ آئے جب اپنوں کی گولی سے اپنے مارے جائیں. تو ان چیزوں کو کیوں نوبت لاتے ہیں؟ نکلیں، اچھی فضا ہے، قوم بھی ایک یونانٹی میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑے عرصے بعد ایک واہ واہ ہوئی ہے، لوگ اب دوبارہ تھوڑا سا جڑے ہیں. خان صاحب کو باہر نکالیں گے نا، وہ ایک بار نعرہ لگائے گا، دل پھر سے ایسے ہو جائیں گے.